اس پہ بھی اس نے بازید نے ختم نہیں کیا، اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں، اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ انا الحق۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کل میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو لگائی تھی جس میں نے جیلم اکیڈمی والے جو بابو صاحب ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بزید بسطامی صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ سارے جو انبیاء ہیں ان کا، بلکہ 4 انبیاء کا نام انہوں نے لیا، اور میں نے مرزا قادیانی کی کتاب سے حوالہ بھی نکال کے دکھا دیا آپ کو۔ اچھا، یہ ویڈیو یہاں تک نہیں تھی، آگے بھی تھوڑا سا اس کا حصہ تھا۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بزید بسطامی صاحب یہاں تک نہیں رکے، بلکہ آگے انہوں نے، ان کے مقصد یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو چلیں بابو جی، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اسی شخص کو آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہوگا، حوالے ہمارے ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام قادیانی کی کتاب پڑھی ہے، وہی جو کل میں نے دکھائی تھی، جلد نمبر 22۔ کچھ حوالہ جات اس میں سے پیش کروں گا، اور کچھ حوالہ جات یہ میرے خیال میرے پاس پڑھی ہے جلد نمبر 13، یہی ہے بالکل، یہ دیکھیے یہ میرے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، اس میں سے پیش کروں گا۔ چلیں اب یہ کتاب آئی ہے، میں پہلے اس میں سے پیش کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ خدائی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا جی، یہ پیج ہے 103، آگے 104 اور 105 تک یہ بات چل رہی ہے، مگر مختصر ویڈیو بنانے کے لیے اس میں کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو قادیانی حضرات یا جیلم اکیڈمی والے بابو صاحب اس کو چیک کرنا چاہے تو خود دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ موٹے لفظوں میں پیچھے ذکر چل رہا ہے، یہ ہے پیج نمبر 100۔ تو بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، جیسا کہ ساجد کو اپنے الہامات میں خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اللہ نے کہا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں، تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے ہیں، اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید۔ آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھوں گا تو پھر بہت ٹائم لگے گا، مگر یہ قادیانی حضرات بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے۔ چلیں بہرحال ان سے ہی پوچھیں گے۔ اچھا جی، جیلم والے بابو صاحب آگے جا کے صفحہ نمبر 103 پر بانی جماعت احمدیہ لکھتا ہے، اور پھر ایک اور کشف ہے جو آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر اتنے میں مدت سے چھپ چکا ہے، اس کو بھی آئینے ہی ذیل میں درج کرتا ہوں، وہ یہ ہے، آگے ترجمہ، کیونکہ وہ جو کتاب ہے نا یہ ہے جلد نمبر 5 غالباً، ہاں جی یہ عربی میں ہے نا، آئینہ کمالات اسلام۔ اور ترجمہ، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اب وہ جو ہے نا جن کو آپ نے ای میل کی تھی، انجینئر وہ ہے رضی اللہ نعمانی احمدی آنسر والا، وہ کہتا ہے جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری میں واضح کہ رؤیا الانبیاء وحی، کہ جو نبی کی رؤیا یا منام ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، کہ جو نبی کی رؤیا یا منام ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، کہ جو نبی کی رؤیا یا منام ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ تو یہ وحی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا، ہو سکتا ہے کشف کچھ اور کوئی قسم ہو اس کی، آپ بہتر جانتے ہیں، کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو۔ اچھا چلیں بہرحال آگے پڑھتے، پورا صفحہ پڑھیں گے ٹائم زیادہ لگے گا، بیچ میں پڑھتا ہوں، آپ کو دیکھ لیجئے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ جی اسی اسنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ میں محیط ہو گئی، اور پھر میرا وجود میرا نہ رہا بلکہ اللہ کا وجود ہو گیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی آگے لکھتے لکھتے، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی،
میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی اور الویت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہو گئی. آگے بڑی تفصیل لکھی انہوں نے. بہرحال پھر آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے عذاب میرے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی قوت سے قطن نکل چکا ہوں. پھر آگے لکھتے ہیں اب کوئی شریک اور معنی روک کرنے والا نہیں رہا، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا. تو انجینئر صاحب اگر پورے صفحے کو ترتیب سے پڑھیں تو بہت سارے چیزیں جو ہیں یہ مرزا قادیانی کی آپ کو ملیں گی جس میں مرزا قادیانی خدا بن چکا ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میری تلخی اور شیرنی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، اور اسی حالت میں یوں کہہ رہا تھا. اب سنیے اس حالت میں بانی جماعت احمدیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں. سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا. اب مرزا صاحب خدا بن گئے ہیں اور زمین کو پیدا کر رہے ہیں اجمالی صورت میں. تو بہرحال بہت کچھ ہے، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ دیکھ لیں. یہ خدائی کے دعوے اگر آپ کہتے ہیں پچھلے بزرگوں نے کیے ہیں تو آج کا جو نبی رسول ہونے کا دعوے دار ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے، اور اس امت کے ساتھ آپ کے بڑے تعلقات بھی ہیں. چلیں یہ جلد نمبر آگئی 22. اب اس میں سے بھی ایک دو حوالے آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جی، اس میں بانی جماعت احمدیہ جو ہے یہ وہی جلد ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا قادیانی نے کہا 12 نبیوں کے نام لے کر کہ وہ میں ہوں، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، شیش بھی، آدم بھی، اسماعیل بھی، یعقوب بھی. اسی کتاب کے ہم پیج پہ چلتے ہیں. یہ ہے جی حقیقت الوحی پیج نمبر 87. کیا کہتے ہیں؟ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری سارے مرادیں تجھے دے گا. رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا. اس نشان کا مدعا یہ ہے. اب کیا مدعا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب یہ میں یہ پیج چھوڑ کے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اگلے پیج پہ جا رہا ہوں. یہ پیج نمبر ہے 89. اب توجہ کیجئے گا، غور سے سنیے گا. کہتے ہیں تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید اور تفرید، پس وہ وقت آتا ہے کہ تجھے مدد دیا جائے اور دنیا میں مشہور کیا جائے. تو مجھ سے منزلہ میرے عرش کے ہے. میرا خیال ہے مجھے اس کی تشریح نہیں کرنی چاہیے، آپ خود سمجھ جائیں گے. تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے. اوپر لکھا ہوا انتا منی بمنزلتی عرشی انتا منی بمنزلتی والدی. پھر نیچے لکھا ہوا ہے تو مجھ سے بمنزلہ اس انتہائی قرب کے ہے جس کو دنیا نہیں جان سکتی. اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا مرزا صاحب کا قرب ہے. تو چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں جی. اس پیج کو بھی میں ایسے آگے لے چلتا ہوں. دنیا میں کئی تخت اللہ نے اتارے ہیں، پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا ہے. اب چونکہ مرزا قادیانی نبی رسول ہونے کا دعوے دار ہے، اب میں پتہ نہیں یہ تمام نبیوں سے بھی تخت اوپر بچھایا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو کہا کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اتر آئے گا. یعنی جو مرزا قادیانی کا بیٹا پیدا ہوگا وہ کہتے ہیں گویا وہ آسمان سے خدا ہی اتر آئے گا، وہ بیٹا خدا کی مانند ہے. یہ پیج ہے 98 اور 99. اچھا چلیے جی آگے چلتے ہیں جی. بہت کچھ ہے مگر میں آپ کو مختصر اور موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں. آگے لکھا ہے، یہ ہے پیج نمبر 102. اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. یعنی اگر مرزا قادیانی پیدا نہ ہوتا تو یعنی زمین آسمان پیدا نہ ہوتے، دنیا میں کوئی نبی پیدا نہ ہوتا، دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سارا مرزا قادیانی کے لیے نعوذ باللہ پیدا کیا گیا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی
اب یہ بات بڑی اہم ہے. کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، پیج نمبر ہے 108، تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے اور تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کن فیکون لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی نے کہ تو جس بات کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فوری ہو جاتی ہے. اور لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ کن فیکون. اب مرزا قادیانی کو کن فیکون کی صفت دی گئی ہے. اب آپ بہتر سمجھتے ہیں. چلیے ابھی بھی میں دیکھتا ہوں آگے کیا ہے اس کے. چلے جائے یہاں آ کے انہوں نے جناب اس تحریک یہ خاتمہ کر دیا. یہ عربی عبارت اردو ساری لکھی ہوئی جہاں سے میں نے آپ کو دکھایا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کے سکین بھی لگا دوں. تو اب بتائیے کہ کیا مرزا قادیانی خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.